نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامیاب زندگی کی جستجو، حسین منزل اور سکون کی تلاش، ساری زندگی کی بھاگ دوڑ انسان اسی کامیابی کی تلاش میں گزار دیتا ہے۔ آخر یہ کامیابی ہے کیا؟ تو جان لیجئے، اپنے مقصد کا حصول پا لینا ہی کامیابی ہے۔ انسان کی نفسیات میں خوب سے خوب تر کی تلاش موجود ہے اور اسی کی تلاش ہی کامیابی میں آئی دنیا کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ ہر انسان اور ہر انسٹیٹیوٹ کے اپنے اپنے گولز یعنی مقاصد ہیں جن کو پا لینے کی دوڑ ہمیں نظر آتی ہے۔ مختلف کمپنیز اپنی کامیابی کے لیے اپنے امپلائیز کو ڈفرینٹ ٹریننگ پروسیس سے گزرواتی ہیں۔ کہیں انہیں لوگوں سے بہترین تعلقات بنانے کے لیے کورسز کروائے جاتے ہیں، کہیں مارکیٹنگ مینجمنٹ کورسز اور کہیں بزنس مینجمنٹ کورسز۔ یہ تو ہے دنیا کی کامیابی کے پیچھے دوڑ، اور دوسری طرف ہے اصل کامیابی، الفوز العظیم، الفوز الکبیر جیسے لفظوں سے جسے قرآن پاک نے تعبیر کیا۔ وہ کامیابی کیا ہے کہ انسان جنت کا حقدار بن جائے اور دوزخ سے بچا لیا جائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف مڑتا ہے، یا بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ لہٰذا مسلمان کی ساری زندگی اس کے دنیا کے کاموں اور فرائض اسی سوچ کے گرد گھومتی ہے۔ وہ اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے اور اسی سوچ و فکر میں وہ ہر اس موقع کا ویٹ کرتا ہے جس میں اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو سکے۔ ویسے تو ہر دن، ہر ہفتہ اور مہینے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے چند مخصوص مہینے اور تاریخیں رکھی ہیں جو کہ ان کی زندگی میں امید اور خوشیوں کی بہار بن کر آتے ہیں، جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا 70 گنا زیادہ۔ یہ مہینہ کون سا ہے؟ جی ہاں، وہ خاص مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ شیطان سال بھر مختلف زاویوں سے انسان کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے، اپنی دشمنیاں نبھاتا ہے، اور دوسری طرف اکثر مسلمان شیطان کی اس دشمنی سے غافل بھی رہتے ہیں، لیکن رمضان کی آمد سے ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک ابلیس کے خلاف اعلان جنگ کی مشق کا مخصوص مہینہ ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں جنت کے دروازوں کے کھلنے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ وہ جنت کے جس میں ملنے والی چھوٹی سی جگہ بھی دنیا کے عظیم ترین محلات سے بڑھ کر ہے۔ لہٰذا حدیث میں جو اعلان کیا جا رہا ہے وہ کوئی معمولی اعلان نہیں ہے۔ باب الریان کھل رہا ہے اور اس میں صرف وہی لوگ داخل ہو سکتے ہیں جو روزے دار ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو جنت کا خواہشمند نہیں ہے؟ تو خوشخبری سنیے۔ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ اس آدمی کے چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اسے دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ رمضان اللہ تعالیٰ کے وفاداروں کی وفاداری دکھانے کا مہینہ ہے۔ سحری سے افطاری تک ہم ہر اس عمل سے بچتے رہتے ہیں جس کا حکم اس ذات نے ہمیں دیا ہے۔ اطاعت اور عبادت کی بہار ہمیں اس مہینے میں دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی نیم البدل نہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد ہوتا ہے، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ لہٰذا رمضان ہمیں تقویٰ کے لیے چلانے اور دوڑانے کا مہینہ ہے۔ یہ صبر کا بھی مہینہ ہے جس کا اجر جنت ہے۔ روزے کی حالت میں جس میں جنگ چل رہی ہوتی ہے، بھوک اور پیاس لگتی ہے، کھانے پینے سونے جاگنے کی روٹین چینج ہو جاتی ہے۔ سچی بات ہے
کہ رات کو گہری نیند سے اٹھ کر سحری کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کہ سحری میں برکت ہے ایک مسلمان کو نیند توڑ کر اٹھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لہذا رمضان کے بعد ایمان والوں کو اس روٹین میں مزہ آنے لگتا ہے، کم سونا اچھا لگنے لگتا ہے، راتوں کو جاگ کر اپنے رب سے راز و نیاز کرنا اچھا لگنے لگتا ہے۔ رمضان مہینہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ رمضان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا اور دعاؤں میں بہت عاجزی فرماتے۔ اللہ تعالیٰ آسمان پر عرش اٹھانے والے فرشتوں کو رمضان میں حکم دیتے ہیں کہ اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ لہذا کثرت سے عاجزی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے مسنون اور قرآنی دعائیں اپنے دل کی جائز حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطار کے وقت روزہ دار جو دعائیں مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، ہمیں اور کیا چاہیے؟ کوشش کریں افطار سے آدھ گھنٹہ قبل سارے کام ختم کر لیں اور عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے لیے نصیحت کرتے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ رمضان مہینہ ہے تربیت نفس کا۔ ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا اپنا نفس ہے۔ اس حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم اپنے نفس کی خبر لینا چھوڑ دو گے تو وہ سرکش اور قابو سے باہر ہو جائے گا، پھر وہ تمہارے ہاتھ نہ آئے گا، لیکن اگر تم اسے مسلسل ملامت کرتے رہو گے تو وہی نفس لوامہ بن جائے گا بلکہ مطمئنہ بھی بن جائے گا۔ پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تجھے اپنی خواہشات نفس کی مخالفت مشکل معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں محنت اور مشقت ہے۔ کیا تو انسان اس دن کے انتظار میں ہے کہ خواہشات کی مخالفت تیرے لیے آسان ہو جائے گی؟ ایسا دن تو اللہ تعالیٰ نے نہ پیدا کیا ہے اور نہ پیدا کرے گا۔ رمضان ہی وہ بہترین مہینہ ہے جس میں اپنے نفس پر کام کرنا دوسرے مہینوں کی نسبت آسان ہوتا ہے۔ تو آئیے وعدہ کریں کہ اس سال ہم رمضان میں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کریں گے اور اپنے نفس کو ہر غلامی سے نکال کر صرف اللہ تعالیٰ کی غلامی میں دیں گے۔ رمضان مہینہ ہے مغفرت کا۔ رمضان کے معنی ہے جلانا، راکھ کر ڈالنا۔ لہٰذا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں دو چیزوں یعنی ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں میں آسانی اور بخشش ہے کہ ہمارے سال کی غلطیوں اور گناہوں کو جلا کر یہ مہینہ راکھ کر دیتا ہے۔ آئیے ہم بھی اپنا احتساب کریں تاکہ اس خوشخبری کے ہم بھی مستحق بن سکیں۔ سب سے بڑھ کر رمضان مہینہ ہے روزوں کا، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت نمبر 183 میں بیان ہوا ہے۔ روزے کی حفاظت کا اہتمام ہم ضرور کریں گے۔ روزے کا مقصد نفس کشی ہرگز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اس کو سنوارنا اور سدھارنا، اور یہ تربیت پورے مہینے جاری رہے گی۔ اور اس ٹریننگ کورس میں ہم اپنی زندگی، اپنی فکر، اپنے ذریعہ معاش، اپنے گھر اور باہر کے معاملات، ان سب کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لے کر آنے کی مسلسل کوشش کریں گے۔ مصنوعی تقویٰ کا حصول رمضان کا مقصد نہیں بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے جینا ہے۔ لہٰذا روزہ جس تقوی کی طرف بلاتا ہے وہ یہ نہیں کہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو دنیاوی کام کم کر دیے جائیں یا ترک کر دیے جائیں، رات کو دیر تک جاگا جائے تاکہ دن میں دیر تک سو کر اٹھیں تاکہ روزہ چھوٹے سے چھوٹا لگے۔ ہم سیرت کے واقعات سے آگاہ ہیں نا کہ اس رمضان میں غزوہ بدر، فتح مکہ جیسے بڑے بڑے معرکے ہوئے۔ دوسری طرف عام نفسیات جو کہ سوسائٹی میں نظر آتی ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو لوگ اس سے ڈر کے اس سے بات نہیں کرتے کہ وہ پہلے روزے کی حالت میں اور اپنے نفس کے اندر لڑ رہا ہے، اور اگر اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دی تو ہو سکتا ہے وہ غصہ کرے اور ناراض ہو جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اینگر مینجمنٹ پر بھاری فیسز پے کر کے کورسز کروائے جاتے ہیں، جبکہ رمضان کے مبارک مہینے میں یہ اینگر مینجمنٹ ٹریننگ فری ہے۔ آئیے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ نفس کے اندر جو کمزوریاں ہیں، خاص طور پر طبیعت میں جھنجھلاہٹ، جلد بازی، ان سب پر محنت کر کے جو نتائج، جو رزلٹس رمضان میں حاصل کیے جا سکتے ہیں کسی اور مہینے میں حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ لہٰذا رمضان مہینہ ہے دوسروں کے کام آنے کا، دلوں کو جوڑنے کا، جو اختلافات سال بھر میں کسی وجہ سے ہو گئے ہیں انہیں دور کرنے کا۔ اگر رمضان میں بھی دلوں کو صاف نہ کر سکے، دوسروں کے کام نہ آ سکے تو پھر ہم نے رمضان میں کیا کیا؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اپنے فرائض و حقوق احسن انداز میں ادا کر سکتے ہیں، اور یہ مہینہ ہمیں نظم و ضبط کرنا سکھاتا ہے۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
رمضان ذہنی و جسمانی نظم و ضبط اور تربیت کا مہینہ ہے، جس میں چند اہم آداب یہ ہیں کہ روزے میں نگاہ کو نیچے رکھتے ہوئے اللہ کا غلام بنا دو، زبان کے معاملے میں احتیاط سے کام لو، جھوٹ، غیبت، تلخ کلامی جیسی موذی بیماریوں سے خود کو بچاؤ، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، کوئی ایسی بات نہ سنو جو بد اخلاقی کی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ آخری بات وہ کہتے ہیں کہ کھانے میں غذا صرف اتنی استعمال کی جائے جو جسم کو قوت بخش سکے، چاہے وہ سحری کا وقت ہو یا افطار کا۔ لہذا آج دنیاوی لحاظ سے جسم کی بہترین صحت کو برقرار رکھنے کے لیے فاسٹنگ کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، جس میں ماہرین صحت بے شمار فوائد فاسٹنگ کرنے کے بتا رہے ہیں، اور بلڈ پریشر اور شوگر جیسی بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فاسٹنگ تجویز کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اس چاہنے والے رب نے ہم پر 1 ماہ کے روزے فرض کر کے ہمارے لیے آسانی کر دی، اور اگر چوائس ہوتی تو ہم مہینے بھر روزے نہ رکھ پاتے، اور فرض اس لیے کیونکہ ہماری دماغی، جسمانی اور روحانی صحت کے لیے یہ ٹریننگ ضروری تھی۔ اس مہینے میں یہ عادت ڈلوا دی تاکہ رمضان کے بعد بھی یہ عمل جاری رہ سکے۔ رمضان خاص مہینہ ہے اجتماعی عبادت کا، کیونکہ اجتماعی ماحول میں نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے، ہر کوئی نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس ماہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انفرادیت اور اجتماعیت دونوں میں بیلنس یعنی توازن کرنا سکھاتے ہیں۔ اس ماہ میں ہمیں ٹائم مینجمنٹ کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ سال بھر میں ہم وقت کی کمی کی شکایت کرتے ہیں، لیکن اس ماہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ٹائم ہے لیکن ترجیحات صحیح نہیں ہے۔ آج دنیا میں بڑھتی ہوئی سوشل میڈیا کی الغار نے پہلے صرف بچوں کو محصور کیا ہوا تھا، اب تو بڑے بھی اس سے محفوظ نہیں رہے۔ چھوٹے سے بڑے تک فون سے جو دوری ہے کسی کو بھی برداشت نہیں ہے۔ آئیے مل کر رمضان میں ہم یہ مہم چلائیں کہ سوشل میڈیا کا ٹائم کم سے کم ہو، قرآن پاک کی تلاوت اور تدبر کا وقت زیادہ سے زیادہ ہو۔ آخر میں سب سے امپورٹنٹ بات کہ رمضان مہینہ ہے قرآن پاک کا، شہر رمضان شہر قرآن۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی، حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ اس کے بعد انہی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا، لہذا اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو اور اس کا شکرانہ بھی کرو۔ لہذا رمضان کی عظمت فضیلت کا راز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی نعمت کے نزول کے لیے رمضان کا مہینہ دیا، اور اس نعمت کا شکر اس طرح ادا کیا جا سکتا ہے کہ ایک طرف ہم اپنا ریلیشن اس کتاب کے ساتھ مضبوط کریں اور دوسری طرف اس کتاب کی دعوت زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شکر دو ایسی کوالٹیز ہیں کہ اگر رمضان میں انہیں ہم اپنی عادت بنا کر رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں تو یقین کریں معاشرے کو بیماری، غربت، جھگڑا، انفرادی و اجتماعی ذہنی کھنچاؤ سے بتدریج دور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان میں لیلۃ القدر جیسی رات دی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ارادہ باندھیں کہ اپنے رمضان کے قیام کے لیے پوری کوشش کریں گے، انفاق فی سبیل اللہ کا بھرپور اہتمام کریں گے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں اور بھی سخی ہو جاتے۔ رمضان کی فضیلت و اہمیت اور اس میں کرنے والے اعمال جان لینے کے بعد جتنی خوشی ہوتی ہے اتنی فکر بھی ہوتی ہے کہ کیا یہ رحمتیں اور برکتیں انہی کے لیے ہیں کہ جو اس رمضان کو پا لے، کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق اور زندگی کی مہلت دے اور رمضان میں داخل ہو جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ رب تو اپنی رحمتیں بکھیر رہا ہو لیکن بہت سے ایسے ہیں جو خالی ہاتھ رہ جائیں۔ فار ایگزامپل بارش ہوتی ہے نا تو سیراب تو ساری زمین ہوتی ہے لیکن فائدہ زیادہ زرخیز زمین کو ہوتا ہے۔ یہی حال انسانی فطرت کا بھی ہے۔ فطرت میں جتنی نیکی ہوتی ہے رمضان ان کے لیے بہار بن کر آتا ہے، ان پر چھا جاتا ہے کہ اس کے سائے سے بھی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر رمضان آگے بڑھتا ہے اور عید کے دن قریب آتے ہیں تو ان کی اداسی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر فطرت میں نیکی ہی نہ ہو تو نعوذ باللہ وہی رمضان ان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے کہ یہ دن کس طرح گزریں گے۔ تو آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے دلوں میں نیکی کا بیج ہو، جو رمضان کا بے چینی سے انتظار کرنے والے ہوں اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے والے ہوں۔ اللہم بلغنا رمضان
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔